ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے 1000 برس کے برابر ہے. یعنی کہ اللہ کے ہاں انٹر گلیکٹک جو ہے نا، اللہ کے ہاں اسپیشلی وہ ایک روز اور ہماری اس زمین پر 1000 برس یعنی کہ 1000 سال تو یہ برابر ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 6000 سال آسمانی تو چھٹا دن چل رہا ہے، ہمارا 6واں دن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن اور ہمارے 1000 سال. تو میں نے اس کو تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا، اس کو کیلکولیٹ کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد 40 دن رکھا گیا، 40 دن انہیں رکھا 40 سال رکھا گیا. تو ان 40 سال کو کیلکولیٹ بھی تو کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو کیلکولیشن بھی ہمیں خود بتا رہا ہے کہ ہمارا ایک دن اور تمہارا 1000 سال یہ برابر ہیں. تو میں نے کیا کیا، میں نے 1000 سال کو اپنے 1000 سال کو جو ہے نا 1000 کو میں نے ڈیفینیٹلی 365 پہ ملٹیپلائی کرنا تھا، کیونکہ ہمارا سال 365 دن کا ہوتا ہے اور ہمارے 1000 سال تھے. تو 1000 کو میں نے جب ملٹیپلائی کیا 365 پہ تو یہ فگر میرے پاس جس کا آنسر آیا وہ آیا 3,65,000 سال. یعنی کہ اللہ کے ہاں ایک سال اور ہمارے ہاں 3,65,000 سال. اللہ کے ہاں ایک دن، ہمارے ہاں 1000 سال. اب یہ تو ایک سال کی کیلکولیشن نکل رہی 3,65,000 سال. پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال رکھا تو اس 3,65,000 سال کو جب میں نے پھر 40 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اس کا جواب آیا 1,46,00,000 سال. آپ کو جو ڈھانچے ملے ہیں نا، انسانی ڈھانچے جن کے فصل پر کاربن ڈیٹنگ کی گئی اور وہ 2 لاکھ سال پرانے ڈھانچے ملے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ کو لوگوں کو تو اتنا معلوم نہیں تھا، یا قرآن کو اتنا توبہ نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا، یا آپ کے نبی کو یا آپ کے اللہ کو، کہ آدم علیہ السلام تو 6000 سال قبل جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ ہمیں جو یہ ڈھانچے مل رہے ہیں وہ تو 2-2 لاکھ سال 50-50 ہزار سال پرانے ہیں. تو پھر اگر آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے آئے تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ نسل انسانی تو آدم علیہ السلام سے چلی نا، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب لوگ تو موجود تھے لیکن آپ لوگوں کو خبر نہیں تھی. ہمیں تو بھی خبر تھی، ہمیں خبر تھی، آپ کو خبر نہیں تھی. آپ کو 2022 میں یا 20 میں یا 21 میں جا کے پتہ چل رہا ہے. آپ کی سائنس ابھی نوزائیدہ بچی ہے. ابھی اسے فیڈر پینے دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی اس کو فیڈر پینے دیں، اس کی نشوونما ہو لینے دیں. ابھی اس کو بہت پرانے ڈھانچے بھی ملیں گے تو بھی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوگی. ہمارے لیے اس وقت بھی کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہوگی. ہم قرآن کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہر چیز کا قرآن ثبوت ہم قرآن سے دے رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو 40 سال رکھا تو 40 سال سے مراد یہ تھی کہ ان کو پکنے کے لیے، وہ پکنے سے مراد یہ تھا کیونکہ قرآن پاک سائنس کی علامت ہے، کتاب ہے سائنس کی نہیں، سائنس کی علامات کی، اشاروں کی. تو اسے جو 40 سال تک پکنے کے لیے رکھا تھا نا، وہ اس کو کسی دھوپ میں پکایا نہیں جا رہا تھا یا کسی بٹی میں نہیں پکایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی گروتھ ہو رہی تھی، اس کی نشو و نما ہو رہی تھی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر. اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب اس کی گروتھ ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ یہاں بھی قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہانوں میں سے چن لیا. کتنی آسان بات ہے. اس آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے آدم کو بنایا، اس میں روح پھونکی اور زمین پہ پھینک دیا. ایسا نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اور ہم نے آدم کو چنا، ہم نے آدم کو منتخب کیا. اور منتخب اسی وقت کیا جاتا ہے جب اس طرح کی اور سپیشیز موجود ہوں اور چیزیں موجود ہوں، اسی طرح کی اور چیزیں. دیکھیں یہ میرے پاس یہ بال پوائنٹ ہے، یہ اگر یہاں کوئی 8-10 بال پوائنٹس موجود ہوں تو میں کیا کروں گا، ان 8-10 میں سے ایک کو اٹھا لوں گا. یہ ایک کو میں نے اٹھا لیا کیونکہ اس میں سیاہی نہیں تھی. یہ جو 8-10 پڑی ہوئی تھی ان میں سیاہی موجود نہیں تھی، ساری ایک جیسی تھی نا، ایک ہی فیکٹری کی، ایک ہی اس کی کمپنی کی بنی ہوئی تھی. تو میں نے اس میں سے ایک کو اٹھایا، اس میں سکہ ڈالا اور اس میں سیاہی ڈالی اور لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک
यही चीज़ आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई, जब 1 करोड़ 46 लाख साल तक यानी कि उसकी ग्रोथ होती रही, वो अपने तख्लीक के मराहल तय करते रहे, उनकी नशोनुमा होती रही, उनका ज़हन पुख्ता होता रहा। और जब अल्लाह ताला ने समझ लिया कि अब ये आदम उस मकाम पर आ चुका है कि अब इसको जो है ना जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसको अपना खलीफा बनाया जाए, इसको अपना नायब बना के ज़मीन पर भेजा जाए। तो क्या किया अल्लाह ताला ने, उसमें से आदम अलैहिस्सलाम को, जो उनके चुने हुए थे, जो उनमें सबसे बेहतरीन थे। डेफिनेटली जब इंसान कोई चीज़ देखे ना, यहाँ आप कोई फ्रूट भी रखेंगे ना और आपसे कहा जाए ना कि इस फ्रूट में, इन फ्रूट्स में से चुन लो अपने लिए कोई एक, तो क्या करेंगे कि जो सबसे बेहतरीन दाना होगा आप उसी को चुनेंगे। ये एक इंसानी फितरत भी है, और वैसे भी हर चीज़ को, जो चीज़ अच्छी होती है उसे ही चुना जाता है। अंबिया को भी इसी तरह चुना जाता है कि जो इंसानियत में जो बेहतरीन लोग होते हैं उन्हें ही इस ओहदे पर जो है ना फाइज किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसमें से एक बेहतरीन इंसान को चुन लिया और फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी, और रूह फूंकने के बाद उसे ज़मीन पर भेज दिया। तो ये जब से उसे मैं रूह फूंक के उसे ज़मीन पर भेजा, उस वक़्त से आज तक लेके 6000 साल ही बीते, या 8000 साल कर लें या 10,000 साल कर लें, तो ये इतना ही अरसा हुआ है। और जो आप लोगों को जो ढांचे मिल रहे हैं, तो वो जो 2 लाख साल पुराने, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। 2 लाख साल पुराने तो कुछ भी नहीं है। अभी आप वेट करें, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे कि आपको करोड़ों साल पहले भी जो है ना, आज से 1 करोड़ साल पहले का, कबल का भी कोई ढांचा मिलेगा, और आप बात करेंगे कि जी देखें ये 1 करोड़ साल पुराना है, तो हम आपको बताएँगे कि अभी इससे भी आगे जाएँ, इससे भी आगे जाएँ, क्योंकि उस वक़्त आदम मौजूद थे।